اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں للہ اللہ کی ذات کے لیے ما وہ چیزیں یکرہون جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور بیان کرتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کو أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى یہ کہ ان کے لیے بھلائی ہے. لا جرم ضرور بھی ضرور أَنَّ لَهُمُ النَّارَ بے شک ان کے لیے آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ بے شک وہ اس کے اندر دھکیلے جائیں گے. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، سابقہ آیتوں کے اندر مشرکین مکہ نے اللہ رب العزت کی طرف کچھ باتوں کی نسبت کی کہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا. تو اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر مشرکین مکہ کے اس سوال کا جواب دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جن چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. مثلا انسان اپنے لیے اپنی وراثت کے اندر شریک کو ناپسند کرتا ہے کہ میری وراثت جو ہے کوئی دوسرا شریک آ کر جو نہیں کہ میری وراثت کے اندر حصہ لے لے، اس کو ناپسند کرتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کے لیے شریک بناتے ہیں. اسی طرح اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی فرشتے بیٹیاں ہیں. اور اسی طرح اگر ان کے کسی قاصد کو اگر کوئی توہین کر دے کسی قاصد کی تو یہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے قاصدوں پیغمبروں کی یہ خود توہین کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جن کو یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور بات یہ کرتے ہیں کہ بے شک پہلے تو یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ قیامت آئے گی نہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے نہیں. اگر ہم اٹھ بھی گئے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ بھی گئے تو بے شک وہاں پر بھی ہمارے لیے بھلائی ہوگی. جس طرح ہمارا اللہ ہمارے اوپر راضی ہے تو دنیا کے اندر ہماری اولاد بہت زیادہ ہے، ہمارے بیٹے بہت زیادہ ہیں، اسی طرح ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے. لہذا ایسے معلوم ہوا کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہے. اللہ اگر ناراض ہوتا تو ہماری دنیا تنگ کر دیتا
اور اسی طرح اگر ہم موت کے بعد پہلے تو اٹھیں گے نہیں، اگر دوبارہ اٹھیں گے تو ہمارے لیے وہاں پر بھی بھلائی ہوگی، وہاں پر بھی اللہ رب العزت ہمیں عزت دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر مال یہ اللہ رب العزت کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر مال اللہ کی رضا کی علامت ہوتا، اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہوتا، تو اللہ رب العزت تمام پیغمبروں کو بہت زیادہ مال دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سیر ہو کر 2 دن جو کی روٹی نہیں کھائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں 15 دن تک مسلسل یعنی کہ چولہا ہمارے گھر جلے، یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح یعنی کہ اگر مال اللہ کی رضا کی علامت ہوتا تو اللہ رب العزت پیغمبروں کو بہت زیادہ مال دیتا، لیکن پیغمبروں کو دنیا کے اندر تکلیفیں آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے، لہذا معلوم ہوا مال کا ہونا یہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا بتصف السنتہم الکذب، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے بھلائی ہوگی قیامت والے دن، لا جرم ضرور بھی ضرور ان لہم النار، بے شک ان کے لیے آگ ہوگی، وانہم مفرطون، اور بے شک یہ اس میں دھکیلے جائیں گے۔ جس طرح جس کو سزا پھانسی کی سزا دی جائے تو پہلے تو وہ راستے کے اندر جاتے ہوئے بھی بعض لوگ مر جاتے ہیں، یا یعنی کہ پولیس والے ان کو دھکیل کر لے جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی جہنم کی طرف جائیں گے نہیں، فرشتے دھکیل کر ان کو جہنم کے کنارے لے جائیں گے، وہاں سے نیچے پھینک دیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان لہم النار، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھلائی ہوگی، لیکن میں ضرور بھی ضرور ان کو جہنم کی آگ دوں گا، وانہم مفرطون، اور اس آگ کے اندر یہ لوگ دھکیلے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، فزین لہم الشیطان اعمالہم، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فہو ولیجہم الیوم، پس وہی آج کے دن بھی ان کا ساتھی ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر، یہاں پر تسلی رسول ہے کہ میرا پیارا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مشرکین مکہ کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو ان کی امتوں کے لیے بھی شیطان نے برے اعمال مزین کیے تھے، ان میں سے بھی کچھ مسلمان تھے، اکثر کافر تھے، فہو ولیجہم الیوم، لہذا وہی شیطان آج کے دن ان مشرکین مکہ کا بھی دوست بنا ہوا ہے، اور ان کو بھی ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے۔ چور کو چوری مزین ہوتی ہے، اور چور اپنی چوری کے اندر جو ہے فخر محسوس کرتا ہے۔ زانی کو زنا شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھا کر کے دکھاتا ہے، اور اس کو جو ہے اس زنا کرنے کے اوپر فخر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج کے دن بھی مشرک کو شرک جو ہے اچھا کر کے شیطان دکھاتا ہے، اور مشرک اپنے شرک کے اوپر فخر کرتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فہو ولیجہم الیوم، آج کے دن شیطان ان کا ساتھی ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ کے اوپر کتاب، الا لتبین لہم، مگر یہ کہ آپ بیان کریں ان کے لیے، الذی اختلفوا فیہ، وہ چیزیں جس کے اندر یہ اختلاف کرتے تھے، وہدن، اور قرآن مجید ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوموں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوال بھی آپ سے مشرکین کریں، آپ صاف صحیح طریقے سے ان کو جواب دے سکیں۔ جن چیزوں کے اندر بھی مشرکین آپ کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا جواب واضح دے دیا۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا تاکہ جن چیزوں کے اندر یہ اختلاف کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واضح باتیں سمجھائیں۔ بہدن، اور قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے ہے، کافروں کے لیے قرآن مجید عذاب کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، بس اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے یسمعون جو سننے والی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میری قدرت نہیں دیکھتے، میری طاقت نہیں دیکھتے، دنیا کے اندر کس انسان کی طاقت ہے کہ دنیا کے اندر وہ بارش نازل کر سکے؟ بارش نازل کرنا ایک اللہ کی طاقت ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا میں ہی ہوں، میرے علاوہ کون ہے جو بارش نازل کرے؟ میں ہی ہوں بارش نازل کرنے والا۔ فاحیا به الارض بعد موتها،
بارش کے نازل ہونے کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے زمین اس کے مرنے کے بعد جو زمین خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے وہی زمین پھول جاتی ہے اور اسی سے دوبارہ جو ہے گھاس اور اس کے بعد درخت وغیرہ نکلتے ہیں۔ لہذا فأحیا بہ الارض بعد موتہا، بعد اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے سننے والوں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ماننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور اس بارش کو دیکھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ فإن لکم فی الانعام لعبرۃ، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر البتہ عبرت ہے۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما، ان میں سے، فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، من بین فرثن، گندگی، ودمن، اور خون کے درمیان، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغن، آسانی کے ساتھ جو حلق سے اترنے والا ہے، خوشگوار ہے، لشاربین، پینے والوں کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بارش کو دیکھو، یہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ پوری دنیا کے اندر بارش نازل کرتے ہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی انسان اسی طرح پانی اوپر کی طرف پانی بخارات کے ذریعے سے اٹھا نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بادل نہیں بنا سکتا، اور بادلوں کو ہوا کے ساتھ چلا نہیں سکتا۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور باقی جانوروں کو دیکھو، جانور کے اندر بھی اللہ رب العزت کی قدرت کار فرما ہے کہ جانور کو تم سبز چارہ ڈالتے ہو، پھر وہاں سے اللہ رب العزت دودھ بناتے ہیں۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹوں سے، من بین فرث ودمن، حالانکہ ان کے پیٹوں کے اندر گندگی بھی ہے اور خون بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی مہربانی کے ساتھ چارے کے ذریعے سے لبنن خالصا، خالص دودھ انسانوں کو پلاتے ہیں۔ تو اس میں بھی انسان کو عقل کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ واقعتاً دودھ پلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی انسان جانور سے دودھ نہیں نکال سکتا۔ وَمِن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے پھلوں میں سے، والعناب، اور انگوروں کے پھلوں میں سے، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس سے میٹھا، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کھجوریں پیدا کی میں نے اور انگور پیدا کیے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو کھجور کا پھل پیدا کر سکے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو انگور جیسا پھل پیدا کر سکے؟ ایسی خشک لکڑی جس کو یعنی کہ جس کے اندر کوئی پانی نظر نہیں آتا، تو خشک لکڑیوں سے اللہ رب العزت بہترین تر و تازہ پھل اللہ رب العزت نکال لیتے ہیں۔ تتخذون منہ سکرا، جیسے تم مٹھائیاں بناتے ہو، چینی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اس میں اچھا رزق ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے عقل رکھنے والے قوم کے لیے۔ جو انسان عقل رکھتا ہے وہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کو سامنے دیکھتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری مہربانیاں تو دیکھو، میری قدرت اور طاقت تو دیکھو کہ میں الہام کیا تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال، کہ یہ کہ تو بنا پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں سے، ومما یعرشون، اور ان چیزوں میں سے جن کے لیے یہ چھپر بناتے ہیں۔ ثم کلی، پھر تو کھا، من کل ثمراتی، ہر قسم کے پھلوں میں سے، فصلوں کی، پس تو چل، سبل ربی کے، اپنے رب کے راستوں کی طرف، ذللا، جو ہموار کیے ہوئے ہیں، یخرج من بطونہا، وہ نکالتا ہے ان کے پیٹوں سے، شراب، پینے کے لیے، مختلف الوانہ، مختلف ہیں ان کے رنگ، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے شہد کی مکھی پیدا کی، اور شہد کی مکھی کی طرف اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ تو پہاڑوں کے اندر اور اسی طرح درختوں کے اوپر اور اسی طرح چھپر جو لوگ بناتے ہیں ان چھپروں کے اوپر تو اپنا گھر بنا۔ اس کی یعنی کہ پوری ترتیب ہوتی ہے۔ ایک ان کا بادشاہ ہوتا ہے جس کا نام یعصوب ہوتا ہے، تو وہ بادشاہ جہاں پر یہ شہد کی مکھیاں چل رہے ہوں بادشاہ آگے آگے چلتا ہے، اور اگر کوئی ان کے چھتے میں سے اگر کوئی دوسرا بادشاہی کا دعویٰ کرے تو یہ پہلا والا یعصوب اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ کے حکم کے ساتھ یہ یعنی کہ مکھیاں چلتی ہیں، اور ان کا اپنے چھتے کے اوپر پہرا ہوتا ہے۔ کوئی دوسرے چھتے والی مکھی کسی یعنی کہ چھتے کے اوپر ان کے پہرے دار آنے نہیں دیتے۔ اور اسی طرح یہ جب
ان کو راستے کا خوب پتہ ہوتا ہے، جہاں پر ان کا چھتا ہوتا ہے جتنی دور چلی جائیں اپنے چھتے کے اوپر ہی واپس آتی ہیں، دوسرے چھتے کے اوپر نہیں جاتی، اور اگر زیادہ دیر کر دیں تو وہ یعصوب ان سے پوچھ گچھ کرتا ہے، اگر یہ گندی شہد لے کے جائیں، کھاتی ہیں اللہ شہد بنا دیتے ہیں، گندی شہد لے کے جائیں تو وہ یعصوب ان کو قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کا پورا ایک نظام ہے۔ ثم کلی من کل ثمرات، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا چھتا بناؤ اور پھر ہر قسم کے پھل کھاؤ، فصلوں کی سبل ربک ذللا، پھر اپنے راستے کے اوپر جو ہے اپنے چھتے کے اوپر جاؤ، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، تو نکالتے ہیں اپنے پیٹوں سے شراب پینے کے لیے چیز مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہیں، یعنی اپنے پیٹوں سے شہد نکالتے ہیں، ماکھی نکالتے ہیں تو ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یعنی کہ نوجوان جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کا شہد مختلف ہوتا ہے اور بوڑھی کا شہد مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ پھلوں کے گرمی سردی کا الگ اعتبار ہوتا ہے، اور اسی طرح پھلوں کا ہر پھل کا اپنا اپنا یعنی کہ شہد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، جس رنگ کا بھی شہد ہو ان میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ ایک تو اللہ کی قدرت بھی ہے کہ یعنی کہ ماکھی کے ذریعے سے، شہد کی ماکھی سے اللہ رب العزت شہد نکالیں، اس میں اللہ کی قدرت بھی ہے، اور اس کے بعد اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، جو اللہ کی قدرت کی طرف غور و فکر کرتی ہے، اس میں نشانی ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی یعنی کہ احسان فرمایا، جو ضرورتیں تھیں اللہ رب العزت نے پوری کی۔ لہذا جب اللہ رب العزت انسان کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں تو انسان کا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ عمل کی۔ السلام علیکم جان صاحب، خیر کتنا رہ گئے ہو جی؟